الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم نے سورۃ البقرہ کے سلسلے وار مطالعے میں گزشتہ محفل میں آیت نمبر 125 تک اپنا مطالعہ مکمل کیا تھا. ما قبل کی آیات میں بنی اسرائیل سے جو براہ راست کلام تھا وہ مکمل ہوا اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے لیے مشترکہ تقدس کی حامل شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے احوال کا بیان شروع ہوا. آیت نمبر 124 میں ہم یہ پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک امتحانات سے گزارا، کئی باتوں میں آزمایا، کئی احکام میں آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر امامت الناس کا لقب اور منصب عطا کیا کہ ان کے بعد اب جتنے بھی پیغمبر اور نبی آئیں گے وہ سب انہی کی نسل میں سے ہوں گے. اور اس بارے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اس انعام کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. یعنی اگر ایک نسل میں ظلم بڑھ گیا تو پھر نبوت دوسری نسل میں منتقل ہو جائے گی، جیسا کہ ہوا. پھر جو آخری آیت 125 ہم نے پڑھی تھی اس میں خانہ کعبہ کا مقام و مرتبہ، اس کی شان، اس کی فضیلت کا بیان تھا. مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا بیان تھا اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا. چنانچہ آداب مسجد اور مسجد کے جو احکام ہیں اس پر اس آیہ مبارکہ سے فقہاء نے استدلال کرتے ہوئے کئی احکام بیان کیے ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ پچھلی دفعہ ہوا، جس میں طواف کا ذکر ہے، اعتکاف کا ذکر ہے، رکوع سجود کا ذکر ہے کہ گویا مسجد کے اصل کام یا مسجد کے اصل احکام و عبادات سے متعلق ہے اور یہی وہ اصل کام ہے جو مساجد میں اختیار کیا جانا چاہیے. اور باقی اس کے علاوہ باقی جو ساری ایکٹیویٹیز ہوں، چاہے وہ تعلیم و تربیت کی ہوں، چاہے وہ تزکیہ نفوس کی ہوں، چاہے وہ واعظ و نصیحت کی ہوں، وہ سب مسجد کے ان اصل احکام کے تابع رہ کر ہونا چاہیے. بارک اللہ. آج کا مطالعہ ہم آیت نمبر 126 سے شروع کر رہے ہیں، جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کے لیے بالخصوص دعا ارشاد فرمائی. ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس مکہ مکرمہ کو پرامن شہر بنا دیجئے. یہ کس وقت کی دعا ہے؟ یہ اس وقت ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سلام علیہا اور چھوٹے بیٹے جو اس وقت تک اکلوتے ہی بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کو مکہ کی بے آب و گیاں وادی میں چھوڑ کر آ جائیں. تو اب جب مکہ مکرمہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس وقت مکے میں تو کچھ بھی نہیں تھا. خانہ کعبہ کی بھی دیواریں سب ڈھہ چکی تھیں اور اس کے نشانات مٹ چکے تھے. وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتائے گئے.
اور باقی آس پاس نہ پانی نہ کوئی فصل. مکہ تو آپ جانتے ہیں سنگلاخ ہے، آج بھی آپ جائیں تو ہر طرف پہاڑی پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے وہ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، تو سنگلاخ زمین ہے. تو دعا کی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا. بلدن آمینہ صفت موصوف ہو کر ترجمہ یہ ہوگا کہ اس مکہ کو پرامن شہر بنا دے. ابھی یہ شہر نہیں ہے، پرامن شہر بنا دے. بعد میں آگے جا کے پھر سورہ ابراہیم میں یہ دعا ریپیٹ ہوئی ہے، وہاں الفاظ ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا. تو وہاں البلد، بلد پر الف لام لگ گیا، تو وہاں ترجمہ یہ ہے کہ اس موجودہ شہر کو پرامن بنا دیجئے. یعنی وہ اس وقت کی دعا ہے جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے اور ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آئے ہیں اللہ کے اس حکم کے تحت کہ اپنے اس بیٹے کو اب قربان کرو میری راہ میں. تو اس وقت جب آئے تو مکہ شہر بن چکا تھا. اسماعیل علیہ السلام کے رگڑتے قدموں کے نیچے سے آب زمزم کا جاری ہونا وہ بھی ہو چکا تھا، اور وہاں پر یمن سے آیا ہوا ایک قبیلہ اس کا آباد ہونا یہ بھی ہو چکا تھا. تو اب وہ شہر بن چکا تھا، تو وہاں یہ دعا کی کہ اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے. اور یہاں دعا یہ ہے کہ اللہ اس کو پرامن شہر بنا دے. ابھی یہ شہر نہیں ہے، آگے جا کے اس کو شہر بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو قسم قسم کے پھلوں میں سے رزق عطا فرمائیے. اور کس شان سے یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، ہر موسم کا اور ہر علاقے کا پھل آپ کو وہاں نظر آتا. اللہ کی شان ہے کہ جو ایسی جگہ ہے جہاں کچھ نہیں اگتا، یہاں تک کہ کھجور بھی وہاں نہیں اگتی. کھجور بھی ادھر ادھر سے آتی ہے، سعودیہ کے عرب کے مختلف شہروں سے آتی. تو جہاں کچھ نہیں اگتا وہاں ہر موسم کا اور ہر علاقے کا پھل وافر ہر وقت دستیاب ہوتا ہے. یہ اللہ کی قدرت اور اس کی شان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی کہ اخلاص کا بیان ہے کہ ان کی دعا صدیوں سے کیسے پوری ہو رہی ہے، اور صدیوں تک نہ معلوم کب تک ہوتی رہے گی. اب وہ جو پیچھے کہا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام عطا کیا کہ میں آپ کو سارے انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، تو فوراً اپنی اولاد کا سوال کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ میری اولاد کے لیے بھی یہ انعام ہے. ہر نیک شخص کو پہلی فکر اپنی اولاد کی ہوتی ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو کوالیفائی کر دیا تھا، اس کے ساتھ کنٹینجنسی جوڑ دی تھی کہ اگر ظلم نہیں ہوگا تو وعدہ اولاد کے ساتھ بھی ہے، لیکن جو تمہاری اولاد میں سے کوئی ظلم کرنے والا ہوگا اس کے ساتھ میرا یہ وعدہ نہیں ہے. تو انبیاء اکرام علیہم السلام ہر وقت آداب، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور کے جو آداب ہیں، تأدب مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے حضور ادب کا اظہار، اس میں ہر وقت حساس رہتے ہیں. تو چونکہ پہلی دعا میں انہوں نے اوپن اینڈڈ دعا کی تھی، اللہ میری ساری اولاد کے لیے یہ وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، جو ظالم ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اب جب دعا کر رہے ہیں مکہ کو پرامن شہر بنانے کی اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق فراہم کرنے کی پھلوں میں سے، تو اب خود ہی اپنی دعا میں ایک کوالیفائر لگا دیا، ایک کنٹینجنسی جوڑ دی. کہا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ رزق انہیں عطا فرما جو اس شہر کے رہنے والوں میں سے ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. تو ایمان والوں کو رزق عطا فرما. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا اصول دوسرا ہے. رزق کا معاملہ اس میں ایمان اور کفر کی تفریق نہیں ہے. رزق تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا طے کیا ہوا ہے، وہ ہر ایک کو جتنا رزق وہ لکھوا کر آیا ہے اتنا لے کر جائے گا. اس کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے. ہاں، جو اس رزق کے نتیجے میں وہ جو کچھ کرتا ہے پھر مرنے کے بعد کیا اس کا نتیجہ نکلے گا وہ الگ الگ ہے. تو یہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ اللہ اس شہر کے باشندوں میں سے جو ایمان لائیں اور آخرت پر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں، بس انہیں رزق عطا فرما. تو اللہ نے فرمایا قال ومن کفر، کہا کہ جو کفر بھی اختیار کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو تھوڑا سا ساز و سامان میں دنیا میں بھی دے دوں گا، لیکن پھر کیا ہوگا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا، زبردستی لے جاؤں گا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو بعض اوقات نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے بجائے کفار پر دنیا زیادہ کھلی ہوئی ہے، اور یہی ہماری مروبیت کی بھی وجہ بن جاتی ہے. لیکن اس مروبیت کا ایک علاج اگلی سورہ آل عمران میں بتایا گیا.
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آخری رکوع میں خطاب ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی شہروں میں ان کفار کا چلنا پھرنا یہ آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ شاید اللہ کی کوئی خاص رحمت ان کے اوپر ہو گئی ہے، یا اللہ نے ایمان والوں کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کفر پر راضی ہو گیا ہے معاذ اللہ، نہ، متاع قلیل، یہ بس تھوڑا سا ساز و سامان ہے، برتنے کا سامان ہے، استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ جہنم ہی ہے، وبئس المصیر، بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو آدمی کو مرعوب ہونے کے بجائے ترس آنا چاہیے کہ جس شخص کے پاس دنیا بے تحاشا ہے، سب کچھ ہے لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تو یہ فکر مندی ہونی چاہیے، اللہ کرے اس کو کسی طرح مرنے سے پہلے کلمے کی توفیق ہو جائے، کیونکہ اگر یہ اسی حالت میں دنیا سے گیا تو یہ سب کچھ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، یہ سب کچھ اس کے لیے کل قیامت کے دن مصیبت بن جائے گا۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، قال ومن کفر، کہا اللہ تعالیٰ نے جو کوئی کفر اختیار کرے گا فأمتعه قلیلا، اس کو کچھ عرصے کے لیے زندگی سے لطف اٹھانے کا موقع اس کو بھی دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، مگر پھر اسے جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا، وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ مزید دعاؤں کا سلسلہ، اور اب یعنی ابھی کعبے کے معمار کا ذکر تھا، اب کعبے کی اپنی تعمیر کا ذکر شروع ہو رہا ہے، تعمیر کعبہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ جو تعمیر ہے کعبہ کی، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ابراہیم علیہ السلام پہلے معمار ہیں کعبے کے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ اس پر بہت واضح ہیں، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا خانہ کعبہ۔ کب تعمیر ہوا اس کی بھی وضاحت احادیث میں ہے کہ ابتداً فرشتوں کے ہاتھوں ہوا، آدم علیہ السلام کے دنیا میں بھیجے جانے کے موقع پر۔ پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی، تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اس کے پہلے معمار حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ تو یہ بھی اسی وقت سیدنا آدم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی کے دوران 40 سال کے وقفے کے بعد، خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے وقفے کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی اسی وقت ہو چکی تھی، اور بعد میں یہ سب کچھ یعنی مقامات اپنی جگہ متعین رہے، اوپر کی عمارتیں وہ کبھی مخدوش ہو گئیں، کبھی ڈھہ گئیں، کبھی نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس میں بہہ گئیں، تو مختلف حوادث زمانہ اور گردش زمانہ سے وہ عمارتوں کو نقصان پہنچتا رہا ہے، لیکن جو بنیادی اس کی مرکزی مقام ہے اور اس کی جو اصل بنیادیں ہیں وہ روز اول سے ہیں، جب سے اس دنیا میں انسان ہے تب سے ان مساجد کی بنیاد موجود ہے۔ اس لیے یہاں پر لفظ بھی استعمال کیا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بنیادیں ڈال نہیں رہے تھے، یرفع اٹھا رہے تھے، یعنی بنیادیں موجود تھیں، صرف دیوار سائیڈوں پر انہوں نے تعمیر فرمائی۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام یہ تعمیر فرما رہے تھے اس وقت خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چوکور عمارت ہے اور حتیم اس کے باہر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے موقع کے زمانے میں جب اس کی تعمیر ہوئی ہے تو حتیم کعبے کی دیوار کا حصہ تھا، یعنی کعبے کی جو بلڈنگ ہے اس کے اندر ہی آتا تھا۔ بعد میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی نبوت کے اظہار سے 5 سال قبل جب قریش مکہ نے ارادہ کیا کہ یہ دیواریں بہت مخدوش ہو رہی ہیں، کسی بھی وقت گر جائیں گی، تو ان کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کی ہے، تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ اس کام میں تو صرف حلال مال ہی استعمال ہونا چاہیے، تو اللہ کی عبادت کا مرکز ہے، تو حلال مال صرف اتنا جمع ہوا جتنا اس وقت عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے، اور وہ حتیم کا حصہ وہ باہر رہ گیا خانہ کعبہ کی اصل عمارت سے۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے اور اس کی شان میں سے ہے کہ ہر ایک کو تو موقع نہیں ملے گا کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھنے کا، یہ تو خاص خاص لوگ ہی جاتے ہیں، تو لیکن ایک حصہ
اسی کعبے کی عمارت کا باہر چھوڑ دیا کہ جہاں دیگر لوگ بھی جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ یہ نوٹ کریں، ابھی اس آیت میں بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل کا ذکر، پیچھے آیت نمبر 125 جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی اس میں بھی وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسماعیل، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نام کو بار بار نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہود نے تورات میں بھی تحریف کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے کو محو کر دیا، اور وہ جو پورا واقعہ ہے ذبح ولد کا جو پورا واقعہ ہے، حکم ہوا کہ اولاد کو ذبح کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو، تو یہود حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق کے ساتھ پیش آیا علیہ السلام۔ حالانکہ ظاہر ہے ہماری روایت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کہ جن کے ساتھ ذبح کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہاں بار بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بھئی ہماری نسل میں نبوت چلی ہے اب تک اور ہماری ہی نسل میں آگے جاری رہنی چاہیے تھی، یہ عربوں میں سے کیسے کوئی پیغمبر آ گیا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تھا، اس وعدے میں جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد شریک ہے، وہاں حضرت اسماعیل بھی ہیں اور ان کی اولاد بھی ہیں علیہ السلام، وہ بھی شریک ہیں۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور امام الناس کا منصب ملا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی نسل میں سے ہیں، آپ ہی کی ایک اولاد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ تو یہ اسی وعدے کا تسلسل ہے اور کوئی وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت کو یہاں بار بار نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اب بہت خوبصورت دعائیں ہیں ان دونوں حضرات پیغمبر کی، حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعاؤں کا ایک طویل تذکرہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا، مختلف مقامات کے لیے، مختلف واقعات کے لیے، مختلف مواقع پر کیا دعا مانگنی چاہیے اور کیسے دعا مانگنی چاہیے، دونوں باتیں سکھائی گئی ہیں۔ یہ جو انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، اس میں ہمارے لیے یہ دونوں باتیں سیکھنے کی ہیں کہ کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے، دونوں باتیں۔ اور جو الفاظ ان کے ہیں اس سے زیادہ عبدیت والے الفاظ، اس سے زیادہ مقبول الفاظ ہو نہیں سکتے، اور قرآن مجید میں ہر طرح کے مسئلے کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام اور صلحاء کی دعائیں منقول ہیں۔ بیماری کا مسئلہ ہو تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اولاد کی طلب ہو تو حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا علیہم السلام کی دعائیں ہیں، تکالیف اور مصائب سے نجات کے لیے دعائیں ہوں تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں ہیں، تو اور بے شمار پیغمبروں کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اسی طرح نیک کام کرنے کے موقع پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے موقع پر کیا دعائیں کرنی چاہیے، یہ آپ کو یہاں سے نظر آئے گا جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ تذکرہ آ رہا ہے، کیونکہ کعبے کی تعمیر سے زیادہ مقبول کام اور کیا ہو سکتا تھا، اور وہ بھی اللہ کے دو پیغمبروں کے ہاتھوں۔ تو اس موقع پر مزاج کیا ہونا چاہیے، اس موقع پر آدمی کی طبیعت کیا ہونی چاہیے ہے، اس موقع پر آدمی کا خیال کیا ہونا چاہیے، اس کا باطن کیا ہونا چاہیے، اس کا عمل کیا ہونا چاہیے، اس کی زبان پر الفاظ کیا جاری ہونے چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کو ان آیات میں نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلی چیز جو مانگنے کی ہے جب بھی کسی نیک عمل کی توفیق مل جائے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے اس خدمت کو قبول کر لیجئے۔ قابلیت بھی کسی کام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور قبولیت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آدمی کو بعض اوقات اپنی قابلیت پر بڑا ناز ہو جاتا ہے اور کوئی غرور اور کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ قابلیت بھی اللہ ہی نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، حضرت شعیب علیہ السلام کے خطبے میں مذکور ہے نا کہ مجھے اگر کسی کام کی توفیق مل رہی ہے تو میں اللہ کا پیغام میں پہنچا رہا ہوں، اس کام کی توفیق بھی اللہ ہی نے دی ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال ہی نہیں۔ تو اپنی ذات کو سب سے پہلے مائنس کرنا ہے نیکی کے موقع پر، اپنی ذات کو سب سے پہلے مائنس کرنا، اور ہر نیک کام کو اور ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ کے حضور منتقل کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کرنا کہ اللہ آپ ہی کے توفیق سے ہوا ہے،
اور آپ ہی نے اس کی توفیق دی ہے، لہٰذا آپ ہی قبول بھی فرما لیجیے۔ اس سے بڑھ کر اخلاص اور کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی اخلاص کی کامل صورت یہ ہے، اور اخلاص کے بغیر کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو آدمی جتنا بھی آپ کا یہ مطمئن ہو، جو ہم کہتے ہیں نا بھائی ایمان کا حاصل کیا ہے، باطنی سکون، باطنی اطمینان، قلبی سکون، قلبی اطمینان۔ جتنا بھی مطمئن ہو جائے، ایک خوف اور ایک دھڑکا وہ مرتے دم تک لگا رہے گا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، بس اس کی پریشانی انسان کو لاحق رہے۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے انسان کے اخلاص کی، کہ اس کو یہ پریشانی رہے کہ کر تو لیا ہے، کام ہو تو گیا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ بس اس کے لیے قبول کروانا اللہ تعالیٰ سے کسی نیک کام کو قبول کروانا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ نیکی کر لینا نسبتاً آسان کام ہے، اس نیکی کو محفوظ رکھنا کہ وہ خراب نہ ہو جائے، ریاکاری سے خراب نہ ہو جائے، اور اخلاص کی کمی سے خراب نہ ہو جائے، اور اس پر تکبر اور غرور کی وجہ سے وہ خراب نہ ہو جائے، اور کسی اور کے ساتھ نیکی کی اس پر احسان جتلا کر اس کو خراب نہ کر دیا جائے۔ نیکی کرنا آسان ہے، اس کو خراب ہونے سے بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ شیطان لگا ہوا ہے، اولاً تو وہ بھلاتا رہے گا کہ آدمی کام ہی نہ کر سکے، برائیوں میں مشغول رکھو، کبھی نیکی کی توفیق ہو گئی تو اب اس نیکی کو خراب کرنے کے در پہ لگے رہے گا کہ یہ نیکی کر تو لی لیکن اس کا فائدہ ایسے نہ ہو قیامت کے دن۔ تو بس ہم سب کی سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں کسی نیک کام کی توفیق دے کہ اس نیکی کو اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے، اور اس کو شیطان سے محفوظ رکھنا ہے کہ وہ اس کو خراب نہ کر سکے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم دونوں سے اس خدمت کو قبول فرما لیجئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ ہی کے حکم پر یہ کام کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا نیکی کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن اس موقع پر بھی باری تعالیٰ کے حضور التجا ہے کہ اللہ قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی ہیں جو ہر چیز سننے والے، ہر چیز جاننے والے۔ ہمارے زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی آپ سن رہے ہیں، ہمارے دلوں کی کیفیات بھی آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ اس عمل میں اخلاص پیدا فرما دے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس میں یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ عمل جو قبول ہوا تو کیسا قبول ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں قیامت تک حدود حرم میں جو نیکی کی جائے گی اس کا اجر کسے ملے گا؟ ان پیغمبروں کو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنی بڑی سعادت، کتنا بڑا صدقہ جاریہ، قیامت تک جتنے نیک اعمال، اور وہاں تو لوگ جاتے ہی نہیں کاموں کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، طواف کے لیے، سعی کے لیے، مناسک حج کی ادائیگی کے لیے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے قیامت تک اس سب کا اجر ان حضرات کو ملے گا۔ تو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کا کام اس طرح سے کریں کہ وہ جاری رہے، ایسے نیکی کا کام کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی میرے پاس اگر امکان ہو نا، میرے پاس 100 روپے ہیں، ان 100 روپے کو میں کسی طرح ایسے بھی استعمال کر سکتا ہوں کہ ایک مرتبہ کسی نیکی کے کام میں خرچ ہو کے وہ ختم ہو جائے، لیکن اگر کوئی ایسا امکان ہو کہ میں وہ 100 روپے ایسے خرچ کروں کہ اس میں تسلسل پیدا ہو جائے، اس میں دوام پیدا ہو جائے۔ جیسے مسجد ہے، مسجد وقف ہوتی ہے نا، مسجد ایک مرتبہ مسجد بن گئی، اب قیامت تک وہ جگہ مسجد ہی رہے گی، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ اس پر کوئی کسی کا وہ قبضہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی گئی، اور یہ جگہ اب ہمیشہ، اب وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا تو اس میں جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا اس کی تعمیر میں یا اس کے جو بھی معاملات کو چلانے میں، ان کو مستقل جب تک وہ مسجد ہے تب تک وہ اس میں حصہ ملتا رہے گا۔ اور یہ انسان کے اخلاص کی علامت ہوتی ہے کہ وہ نیکی کتنی دیر تک قائم رہے، وہ نیکی کتنی دیر تک قائم رہے، اس سے کتنی دیر تک لوگ استفادہ کرتے رہے۔ بہت سے لوگ بڑی عالی شان مساجد تعمیر کرتے ہیں، آباد نہیں ہو پاتی، اور بہت سے لوگ شاید بہت چھوٹی سی کوئی مسجد ہوگی اور بہت ہی معمولی سا اس کا طرز تعمیر ہوگا، لیکن عبادات اس میں ایسی انجام دی جاتی ہیں، ایسی وہ مقبول ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اس کے بنانے والے کے لیے وہ
ایک طویل عرصے تک صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک فکر ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نیکی کا کام اس طرح سے کریں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آیا نا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نام اعمال کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے، سوائے تین امور کے۔ تو صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ کا کام، کوئی کنواں کھدوا دیا جس سے لوگ مستقل فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی اور کسی کے لیے کوئی تکلیف بنی ہوئی تھی، کوئی اس میں کوئی پیسہ لگا کے اس کو درست کروا دیا، پبلک کے لیے، پبلک کی سہولت کے لیے، پبلک کے آسانی کے لیے کوئی کام ایسا کر دیا، صدقۃ جاریۃ۔ یا پھر او علم ينتفع بها، یا پھر کسی کو کوئی علم سکھا دیا جس سے وہ فائدہ اٹھاتا رہے۔ تو یہ جو ہم جو کچھ آج پڑھا رہے ہیں، یہ ہم تک پہنچانے والوں کو وہ سارا اجر مل رہا ہے نا۔ یہ آج جو میں اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ممکن نہ ہوتا اگر ہم سے پہلے 1400 سالوں تک علم کا یہ تسلسل نہ چل رہا ہوتا۔ تو جتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہوگا ان کو اس کا اجر ملے گا۔ تو ایسا ہم کوئی کسی کو فائدہ مند کوئی چیز، کوئی علم ایسا سکھا دیں کہ جو ہمارے بعد بھی پھر اس علم کے تسلسل کا حصہ بن جائے اور ہمارے لیے مستقل صدقہ جاریہ بن جائے۔ او ولد صالح یدعو له، یا ایسی نیک اولاد ہو جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو اولاد کی ایسی تربیت کہ وہ نیکی پر قائم رہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر قائم رہیں، تو اس کا سارا اجر بھی والدین کو ملے گا۔ تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگلی دعا بھی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے بڑی شاندار دعا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے۔ اجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے جو یہود کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ تو عیسائی تھے۔ تو اگلی سورہ آل عمران میں کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ بھئی یہودی کسے کہتے ہیں؟ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا نا، اور عیسائی کسے کہتے ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ تو یہ دونوں حضرات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد آئے ہیں، تو وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ تو بالکل یکسو مسلمان تھے، اسلام پر قائم تھے۔ اور ہمارا یہ نام کہ ہم امت مسلمہ ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے۔ اب یہاں کس کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے؟ صرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے یہاں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور کون ہے شریک؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو ان دونوں کی اولاد میں امت مسلمہ سے کیا مراد ہے؟ یہ امت مراد ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ تو کہا کہ ہم دونوں کی اولاد میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما دے، ایک ایسی امت، ایک ایسا گروہ پیدا فرما جو تیرا فرما بردار ہو۔ یہ ہے اصل میں جو حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں نا یہ بات کہ ان سب کا دین اسلام ہی تھا۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے تحریف شدہ تصورات ان کی طرف منسوب کر دیے۔ یہودیوں نے تورات میں تحریفات کر کے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اور یہودیت کا ایک الگ مذہب بنا لیا۔ عیسائیوں نے تو بالکل ہی دین کا کباڑہ کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے، انہیں الوہیت میں شریک کر دیا اور شریعت کو بھی بالکل ساقط کر دیا، اور اس کو کہتے ہیں عیسائیت، حالانکہ یہ عیسائیت نہیں ہے۔ اور خود عیسائی جو ان کے اپنے مورخین ہیں اور ان کے اپنے اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرسچینٹی کو کرسچینٹی کہنا صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی نسبت کرائسٹ کی طرف، حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف رہی نہیں ہے، اس کو پولزم کہنا چاہیے۔ سینٹ پال کے سارے تصورات تھے۔ ایک یہودی تھا جو بعد میں جس نے یہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر اور شریعت کو بھی ساقط کر دیا، اور تثلیث کا عقیدہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے سولی پر معاذ اللہ چڑھا دیے جانے کا عقیدہ اور ان کی خدائی کا عقیدہ، یہ سارے عقیدے بعد میں شامل کیے۔ تو یہ پال کی طرف نسبت کرنی چاہیے، یہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف بھی نسبت صحیح نہیں۔ تو ان تمام پیغمبروں نے آ کر ہمیشہ اسلام ہی کی دعوت دی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء کے گروہ، ہم علاتی بھائی ہیں، علاتی بھائی۔ علاتی بھائی
عربوں میں ان کو کہا جاتا تھا کہ جو باپ شریک بھائی ہوں، باپ ایک ہی ہو مائیں مختلف ہوں، وہ علاتی بھائی کہلاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا دین ایک ہی ہے، ہماری شریعتیں مختلف ہیں۔ جیسے علاتی بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں، تو ہمارا دین ایک ہی ہے، ہماری شریعتیں مختلف ہیں۔ مختلف ماحول کے لیے، مختلف اوقات کے لیے مختلف احکام دیے گئے، زمانے کی مناسبت سے، علاقے کی مناسبت سے، لیکن دین سب کا ایک ہی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین مشترک باتیں ہیں، دین اصول کا نام ہے۔ وہ اصول بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ان میں کبھی کوئی فرق نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ بنیادی اخلاقیات، ان میں کبھی کوئی فرق نہیں رہا، وہی اخلاقی احکام جو ہمیں دیے گئے، وہی اخلاقی احکام ہم سے پہلے رہے ہیں۔ عبادات میں جو بنیادیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی کوئی نہ کوئی صورت، کوئی نہ کوئی فارم ہمیشہ سے رہی ہے۔ قربانی وغیرہ، اس کی بھی ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی صورت رہی ہے۔ تو بنیادیں کامن ہیں، ہاں تفصیلی احکام میں بعض اوقات فرق واقع ہوا۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے تو اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنا مسلم بنا۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ اسلم یسلم و اسلاما باب فعل سے، عربی لغت کے اعتبار سے اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، ٹو سبمٹ، ٹو سرنڈر، ہتھیار ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی قربان کر دینا، اپنی مرضی سے اپنی مرضی کو قربان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے، چاہے ہم شکر گزاری کی روش اختیار کریں، چاہے ناشکری کی، تو ہم اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خود اپنی گردن میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کا قلادہ ڈال دیں، خود اپنی مرضی سے اپنی آزادی کو قربان کر دیں۔ تو یہ جو لفظ اسلام ہے، خود اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے تو آج جو کچھ ہمارے معاشرے میں تصورات ہمیں نظر آتے ہیں آزادی سے متعلق، فریڈم سے متعلق، کہ جناب ایکسپریشن میں بھی فریڈم ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن، ہر ایک کو آزادی ہے، جو چاہے کہتا پھرے۔ جناب تھنکنگ میں بھی فریڈم ہونی چاہیے، فری تھنکنگ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ فلاں چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، فلاں چیز کے بارے میں، شریعت تو پابندی لگاتی ہے نا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے کہ وہ ذات کیسی ہے، اس کے بارے میں سوچنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ تقدیر کے مسئلے میں بہت زیادہ سوچنا منع ہے، تو شریعت تو جگہ جگہ پابندی لگاتی ہے۔ آج کہا جاتا نہیں فری تھنکنگ، فری تھنکنگ ہونی چاہیے، فری تھنکرز پیدا ہونے چاہیے۔ ہماری یونیورسٹیز کیوں سارا ریسرچ کر رہی ہیں؟ فری تھنکرز پیدا کرنے کے لیے، کریٹیکل تھنکرز، ہر چیز پر کریٹیک کرو اور فری تھنکنگ کرو، ہر چیز میں آزادانہ دخل اندازی کرو، جو سوچنا ہے سوچو، جس موضوع پر ریسرچ، کوئی موضوع ٹیبو نہیں ہے، کوئی موضوع ممنوع نہیں ہے، جو چاہو جس چیز پر چاہو ریسرچ کرو، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کی اور صحابہ اکرام کی مقدس ذاتیں ہی کیوں نہ ہوں، اس پر بھی ریسرچ کرو، اور اس میں بھی یہ نہ دیکھو کہ بھئی مقدسات کیا ہیں، نہیں، تقدس وقت تقدس کچھ نہیں ہوتا، سینکٹیٹی کچھ نہیں ہوتی، بس جو حقیقت ہے بس اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے اقوال میں بھی فریڈم، جو چاہو کہو، سب کہہ دو، ٹھیک ہے۔ تو ہر ڈومین میں آزادی کی بات ہو رہی ہے، ہر ڈومین میں، جبکہ لفظ اسلام اپنے لفظ سے بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح کی آزادی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اسلام کا تو مطلب ہے بس اپنی آزادی کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دو، بس جو اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، جو کچھ شریعت کے اصل سورسز، مصادر سے ثابت ہو جائے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اس سے جو ثابت ہو جائے بس اس پر مجھے ایمان رکھنا ہے، اس پر مجھے عمل کرنا ہے۔ جو کچھ اس سے ثابت نہ ہو اس سے مجھے دور رہنا ہے۔ یہ تو دنیا نام ہی اس پابندی کا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں یہ دعا کر رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہم دونوں کو اپنا مسلم بندہ بنا، اپنا فرما بردار بندہ بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرما جو پوری طرح تیری تابع دار ہو، فرما بردار ہو، مسلم ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دیجیے۔ مناسک، منسک کی جمع ہے، منسک نسک، نسک کہتے ہیں، نسک سے بنا ہے۔ نسک کا لفظ اصلاً تو ہر طرح کی عبادت کے لیے ہے، ہر طرح کی عبادت کے لیے، بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے یہ لفظ زیادہ تر خاص ہو گیا مناسک حج کے لیے۔ حج کے جو اعمال ہیں ان کو مناسک کہا جاتا ہے، مناسک حج۔
تو دونوں طرح سے ترجمے ہو سکتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کے طریقے ہمیں سکھا دیجیے، یا ہمیں ہمارے حج کا طریقہ سکھا دیجیے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرما دی تھی تو پھر اس کے بعد حکم ہوا تھا نا، سورہ حج میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اب حج کا اعلان عام کیجیے، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، کہ آپ کے پاس لوگ پیدل بھی آئیں گے اور لاغر اونٹنیوں پر بھی دور دور سے آئیں گے، کہ مکہ پہنچتے پہنچتے اونٹنیاں کمزور ہو چکی ہوں گی، اور دور دور کی وادیوں سے لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے۔ تو اے ہمارے رب ہمیں ہمارے حج کے مناسک سکھا دیجیے۔ وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول کیجیے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ پیغمبر ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، گناہ کا سوال، اور موقع کوئی گناہ کا تھوڑی ہے، یہ تو موقع عبادت کا ہے، نیکی کا ہے۔ اس موقع پر توبہ، اس میں اصل میں ہمارے لیے سبق ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تو یہ عاجزی ہے، ان کی تو یہ انکساری ہے، ان کا تو یہ اللہ کا بندہ ہونا ہے کہ بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ بس اللہ کے حضور اپنے تقصیر اور اپنی کمی، اپنی کوتاہی کا اعتراف کر کے اس سے توبہ کرتے رہے۔ استغفار جو قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے نبی آپ اپنے ذنب پر استغفار کیجئے۔ ذنب کا لفظ عام طور پر گناہ کے لیے استعمال ہوا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ تو عقیدہ اہل سنہ کا جو قرآن مجید کی بہت سی آیات اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں پر استغفار کیجئے؟ تو ایک تو بڑی شاندار اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، ای وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِ أُمَّتِكَ، اپنی امت کے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی تنہائیوں میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اس پر رویا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ استغفار ضروری نہیں ہے کہ کوئی گناہ مجھے یاد ہو اور میں اس سے استغفار کروں۔ استغفار ایک مستقل عبادت ہے، چاہے کوئی گناہ یاد نہ بھی ہو تب بھی اپنی جگہ استغفار ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہنا۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو، میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، مسلم شریف کی روایت، میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک ہی محفل میں دیکھا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرما رہے ہیں، اور ہم شمار کرتے تھے تو 100 مرتبہ آپ استغفار فرمایا کرتے تھے ایک موقع پر۔ تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں، یہ تو کس کے لیے ہے؟ یہ گناہوں کی معافی کے لیے، گناہ تو ہے ہی نہیں کہ اس کی معافی کے لیے کیا جائے، یہ تو درجات کی بلندی کے لیے۔ تو استغفار گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے، اپنی ذات میں ایک مستقل عبادت، اس کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ بحیثیت انسان ہم کمزور ہیں، بحیثیت انسان انسان ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ کچھ کمزوریاں لگی ہوئی، اس پر استغفار۔ اور اس کی ایک مثال آپ لے لیجئے کہ بیت الخلاء سے قضاء حاجت کے بعد نکلنے کے بعد کیا دعا مانگی جاتی ہے؟ مختصر، غفرانک۔ بیت الخلاء سے فراغت سے کے بعد باہر نکلا جائے تو اس موقع پر جو مسنون دعا منقول ہے وہ کیا ہے؟ غفرانک۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا، سیکنڈ لاسٹ آیت میں، غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو غفرانک سے پہلے ایک لفظ محذوف ہوتا ہے، نسألک غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ تو اس پر باقاعدہ علماء نے شرح ان احادیث میں جس میں یہ دعائیں منقول ہیں اس کی شرح میں لکھا کہ بھئی یہاں استغفار کی ایسی کیا، کون سا گناہ کر کے آ رہے ہیں کہ اس پر استغفار کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ایک طبعی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ جو قضاء حاجت کا مقام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا محل نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ تو یہ جو ذکر میں وقفہ آ رہا ہے، اب یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، یہ تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، بحیثیت بشر اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ اس نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ وقت صرف ہوگا۔ اب وہ جو جتنا وقت بغیر ذکر کے گزر رہا ہے اس پر استغفار ہو رہا ہے
کہ اللہ یہ وقت بھی تیرے ذکر میں صرف ہونا چاہیے تھا، لیکن انسانی کمزوری کے ناطے یہ وقت آپ کے ذکر میں صرف نہیں ہوا، اس لیے اس پر استغفار۔ مولا علی قاری علیہ رحمہ جو بڑے پائے کے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ زبان سے تو ذکر میں وقفہ آ رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کان یذکر اللہ تعالیٰ فی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت زبان سے اللہ کے ذکر میں آدمی مشغول رہے، جیسے ابھی قضاء حاجت کے موقع پر وقفہ ہو جائے گا، نیند کے موقع پر سوتے ہوئے وقفہ ہو جائے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ فرمائے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، آپ کا دل بھی مستقل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا، اور یہ نیند میں بھی جاری رہتا تھا۔ اور قضاء حاجت کے بعد استغفار اس لیے ہے کہ اس موقع پر جب کہ ذکر ہونا نہیں چاہیے اصلاً، دل پھر بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہے، اس پر استغفار ہے کہ اللہ یہ موقع تو نہیں تھا تیرے ذکر کا، لیکن دل پر قابو نہیں ہے، وہ پھر بھی تیری یاد میں مشغول ہے، اس پر استغفار۔ تو دیکھنے والوں کے اپنے اپنے زاویے ہوتے ہیں، اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ استغفار یہ نہ صرف یہ کہ کسی گناہ کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، بلکہ خود اپنی ذات میں بلندی درجات، رفع درجات کا بھی ذریعہ ہے، اور اس بات کا اعتراف ہے کہ بحیثیت انسان جو ہمارے ساتھ کچھ کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، کچھ حوائج لگے ہوئے ہیں جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، تو اس پر بھی استغفار ہے کہ اللہ یہ بحیثیت انسان ایک کمزوری ہے کہ ہمیں سونا بھی ہے، ہمیں کچھ وقت کھانے میں بھی صرف کرنا ہے، ہمیں کچھ وقت قضاء حاجت میں بھی صرف کرنا ہے، لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار ہو رہا ہے کہ یہ وقت بھی اصلاً آپ کی عبادت میں بسر ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو سکا، اس پر استغفار۔ تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام جب توبہ یا استغفار کے الفاظ ان کے لیے آتے ہیں تو یہ گناہوں کی معافی کی بات نہیں ہوتی، بلکہ درجات کی بلندی کی بات ہوتی ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ تاب یتوب توباً، اس کے اصل معنی ہے پلٹنا۔ تو جب بندے کے لیے آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے تو وہ توبہ ہے، وہ انابت ہے، وہ استغفار ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے درخواست ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہماری طرف رجوع فرما، تو اللہ تعالیٰ کس طرح رجوع فرماتے ہیں؟ وہ اپنے نظر کرم فرماتے ہیں، اپنی رحمت سے رجوع فرماتے ہیں۔ تو وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول کیجئے یا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تواب فعال یہ عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی حد درجے تاکید کا اسلوب ہے کہ بے شک اللہ آپ ہی ہیں جو کون ہے؟ التواب، حد درجے رحم فرمانے والے، رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والے، اور الرحیم، رحمت کے مالک ہیں۔ رکوع کی آخری آیت ہے اور دعا کا آخری حصہ ہے۔ اب جب کہ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، قبولیت کے لیے بھی دعا ہو گئی اور اخلاص کے لیے بھی دعا ہو گئی، اپنے اسلام اور اپنی ذریت کے اسلام کے لیے بھی دعا ہو گئی، توبہ اور انابت اللہ بھی ہو گیا، اب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو مسجد بنائی ہے تو اب اس مسجد کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے، یہ جو دین کی تعلیم کا مرکز بنایا ہے اس تعلیم کے لیے اب ایک استاد کی ضرورت ہے، یہ جو باطن کی اصلاح کا ایک مرکز تعمیر ہوا ہے تو یہاں ایک مربی اور ایک مزکی کی بھی ضرورت ہے، تو اللہ اب ایک امام اور ایک استاذ اور ایک مربی وہ بھی ساتھ بھیج دے۔ گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا ہے اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، یہ جو امت مسلمہ کی دعا ہوئی تو اے اللہ اس آنے والی امت مسلمہ میں ہماری ذریت میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، رسولا منہم، یہ جو منہم کی قید لگائی ہے نا کہ انہی میں سے ہو، تو پھر وہی بات کہ اس دعا میں کون شریک ہیں؟ حضرت ابراہیم شریک ہیں اور حضرت اسماعیل شریک ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان دونوں کی اولاد میں یہ امت مسلمہ ہی ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے،
اور ان دونوں کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ اللہ ہماری اس اولاد میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ تو گویا اس سوال کا جواب بھی ہو گیا جو یہود کا اعتراض تھا کہ یہ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک 2000 سال تک پیغمبروں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رہا، یہ ان کے بعد آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ اس کا بھی جواب ہو گیا کہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام ان دونوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس میں ایک اور بڑا پیارا نقطہ علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ دعا کب ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے 2000 قبل مسیح علیہ الصلاۃ والسلام، مسیح علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا زمانہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے 600 سال بعد جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان میں کتنا فصل ہو گیا؟ 2600 سال کا فصل ہے۔ دعا ہو رہی ہے 2000 قبل مسیح میں علیہ الصلاۃ والسلام، اور دعا قبول ہو رہی ہے 2600 سال بعد، 26 صدیوں بعد۔ تو معلوم ہوا دعا کی قبولیت میں کبھی اتنا بھی وقت لگ جاتا ہے۔ یہ آدمی ہے کہ جو کہ جلد باز ہے، جو کہتا رہتا ہے میں تو دعا کرتا رہتا ہوں، قبول ہی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے سوائے اس کے جو یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جو دعا میں جلد بازی کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، باقی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں اس کی قبولیت کی صورتیں الگ الگ ہیں، 4 صورتیں علماء نے لکھی ہیں کہ یا تو جو مانگا وہی عطا ہو گیا، یا جو مانگا اس سے بہتر عطا ہو گیا، یا جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، اس سے بہتر بھی نہیں ملا، اس کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت اللہ نے ٹال دی، یا یہ تینوں باتیں دنیا میں نہیں ہوئی تو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ لیکن ضائع کوئی نہیں ہوتی، کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی۔ تو دعا کی قبولیت میں بعض اوقات اتنا عرصہ بھی لگ جاتا ہے، جیسے خواب کی تعبیر میں بھی لوگ بعض اوقات بہت جلدی مچا رہے ہوتے ہیں۔ تو سورہ یوسف اگر آپ پڑھیں تو بچپن میں 4-5 سال کی عمر میں جو خواب دیکھا تھا تو 80 سال بعد جا کر اس کی تعبیر ظاہر ہوئی، جو سب گھر والوں نے سجدہ کیا۔ تو آدمی کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر اس سے دعا کرتے رہنا۔ ہمارا کام ہے دعا مانگتے رہنا، قبول کرنا کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا صورت اس کی اختیار کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے بہتر جانتے ہیں۔ ہاں بعض چیزیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں ان سے بچنا ہے۔ مثال کے طور پر مال حرام کی موجودگی میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، عقل حلال ضروری ہے۔ عبادات کی قبولیت کے لیے بھی دعاؤں کی قبولیت کی، اسی طرح یہ جو جلد بازی ہے کہ میں تو دعائیں مانگتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی، یہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ رکاوٹیں ذکر کی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے رب ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ وہ کیا کام کریں؟ جس کام کے لیے یہ مسجد بنی ہے وہی سارے کام۔ یہ الفاظ آگے بھی آئیں گے اسی صورت میں، اور قرآن مجید میں 4 دفعہ دہرائے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج چونکہ وقت محدود ہے، اگلی دفعہ جب انشاءاللہ یہ الفاظ آئیں گے وہاں اس کی کچھ تفصیل دیکھیں گے۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کریں گے۔ اور یہاں صرف تلاوت الفاظ کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں معنی سمجھانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیں گے۔ تو تعلیم الگ ہے اور تلاوت الگ ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو تلاوت ہے نا، مجرد تلاوت، عربی میں تلاوت قرآن مجید کی، اس کو بہت ہلکا کر دیا گیا ہے، اس کے بہت زیادہ استخفاف ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، اور یہ جملے تو آج زبان زد عام ہوئے ہوئے ہیں کہ ایسا کوئی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی زبان جو انسان کو نہ آتی ہو اس کی کوئی کتاب طوطے کی طرح بس پڑھے چلے جا رہا ہے؟ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ فرینچ میں کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ کو فرینچ زبان نہیں آتی، آپ بس اس کو پڑھتے چلے جائیں عقیدت کے ساتھ، ایسا کوئی ہوتا ہے؟ تو جب تک آدمی سمجھتا نہیں ہے کسی بات کو، اس وقت تک پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں، یہ تو سخت گستاخی پر مبنی باتیں، اور یہ تو بنیادی طور پر احادیث کا انکار ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو ثواب ملنا کوئی ہلکی چیز ہے؟ کل قیامت کے دن کس چیز کی بنیاد پر فیصلے ہونے ہیں؟ ثواب ہی کی بنیاد پر تو فیصلے ہونے ہیں۔ کس کا ثواب زیادہ ہے، کس کے گناہ زیادہ ہیں، اسی کی بنیاد پر تو فیصلہ ہوگا۔ تو تلاوت کو ہلکا سمجھنا اور اس کی نورانیت اور اس کی جو تاثیر ہے اور اس کی جو برکت ہے اس کا انکار کرنا، یہ حد درجے محرومی کی بات ہے۔
تو تلاوت کو علیحدہ بیان کیا. یتلو مستقل ایک مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بعثت کا، وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب اور حکمت کی تعلیم سے اس کی دو تفسیریں کی گئیں، دو مرادیں لی گئیں اس سے. ایک تو یہ کہ کتاب سے مراد احکام، کیونکہ کتب یکتبو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آگے تفصیل سے آئے گا جہاں مسلمانوں سے خطاب ہے. تو کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا. تو فرض کرنے کے لیے کتبہ، لکھ دیا گیا، یہ لفظ استعمال ہوتا حکم کے لیے. تو یہاں کتاب سے احکام مراد لی جائے، اور حکمت سے مراد احکام کی حکمتیں. اللہ نے اگر نماز کا حکم دیا تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ حکم کیوں دیا، اس میں تمہارا فائدہ کیا ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. روزے کا حکم دیا تو ساتھ حکمت بھی بتا دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. تو حکمتیں بھی شریعت نے بیان کی. اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد سنت و سیرت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت طیبہ، کہ وہ اس سے آدمی کو حکمت حاصل ہوتی ہے. کتاب سے تو بنیادی اصول پتہ چلتے ہیں، دین کا مزاج، دین کی حکمت، دین کے اصول، وہ بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، آپ کی شخصیت کے مطالعے اور آپ کی شخصیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کرنا، اس سے حکمت دین میں پیدا ہوتی ہے. اور آخری کام وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے باطن کی اصلاح کرتے ہیں. یہ تزکیہ تلاوت سے بھی علیحدہ بیان ہوا، اور یہ تعلیم سے بھی علیحدہ. یہ کوئی تیسری چیز ہے، یہ کوئی الگ ہی چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جس نے صحابہ کو صحابہ بنایا. صحبت، صحابی کا لفظ کس سے ہے؟ صحبت سے ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن حضرات کو حاصل ہو گئی، اب قیامت تک غیر صحابی کوئی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ اس امت کے عقائد میں یہ بات شامل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو تزکیہ ہوا، جو باطن کی اصلاح ہوئی، جو فکر و نظر کی اصلاح ہوئی، جو مزاج اور طبیعت کی اصلاح ہوئی، وہ چیز وہ تھی کہ جس نے صحابی کو صحابی بنایا اور بقیہ پوری امت سے ان کو الگ ممتاز کر دیا. تو یہ بھی ایک پورا ایک موضوع ہے اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کا، اس کی طرف اشارہ ہے. پوری کہکشائیں ہیں، یعنی ایک لفظ میں پوری کہکشائیں سمائی ہوئی ہیں. تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ نفوس، اس پر انشاءاللہ آگے کسی موقع پر تفصیل کریں گے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ صرف تیری ہی ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ان دعاؤں کو نمونہ بناتے ہوئے اپنی دعاؤں کو ان کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خیر حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام نے مانگا اور جیسے مانگا، ہمیں بھی اس خیر میں سے حصہ عطا فرمائے. جن شرور سے انہوں نے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان شرور سے پناہ عطا فرمائے. قل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير وأحسن.